بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات، اس وقت عالم اسلام میں اور خاص کر ہمارے ملک ہندوستان میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کا ایک نازک ترین دور ہے، اور ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں۔ ایمان، عقیدے اور اپنی امتیازی خصوصیات کے ساتھ ہمیں رہنے کے سلسلے میں ایک فیصلہ کن موڑ پر ان حالات نے ہم کو پہنچا دیا ہے۔ خاص کر جو نئی تعلیمی پالیسی بن کر سامنے آئی ہیں، اس کی تفصیلات کا ہر گزرتے دن کے ساتھ علم ہوتا جا رہا ہے، تو حیرت بھی ہو رہی ہے اور احساس بھی ہو رہا ہے کہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے اور ماضی میں بعض ہمارے قصوروں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ایک ایسی پالیسی ہم پر نافذ کرنے کا منصوبہ ہو چکا ہے، جس پالیسی کے مکمل نافذ ہونے کے بعد اس ملک میں ہمارا وجود تو باقی رہ سکتا ہے، لیکن ایمانی، اخلاقی اور اسلامی خصوصیات کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اس تعلیمی پالیسی 2020 کی جو جزئیات ہیں اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں، اس پوری پالیسی کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم کے ترقی کے نام سے، تعلیم کی ترقی کے نام سے ایسا جھانسا دیا جائے کہ لوگ قریب آ جائیں، اور قریب آنے کے ساتھ اندرونی طور پر اور غیر شعوری طور پر اندر سے ان کا ایمان کمزور سے کمزور ہوتا جائے، اور ایک دن وہ بھی آئے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں، اور خود ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو اور ان کے متعلقین کو احساس بھی نہ ہو کہ کس طرح یہ خاموشی کے ساتھ اس تعلیمی ترقی کے نام سے اپنے مذہب سے اور اپنی شریعت سے اور اپنے دین سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ اس تعلیمی پالیسی کے نتیجے میں بہت ساری تحدیدات سامنے آئیں گی۔ سب سے اہم ترین مسئلہ جو اس میں ایسا لگتا ہے بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے پرائیویٹ اسکولوں میں اور تعلیم گاہوں میں اور عصری درسگاہوں میں اب تک ہندوستان کے آئین کی روشنی میں اور اس میں دیے گئے حقوق کے تناظر میں ہمیں اپنی مذہبی تعلیم کا، ہمیں ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو ان کی مذہبی تعلیم کی دینے کی جو گنجائش رکھی گئی تھی، اس دینی تعلیم سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اس کے بعد جو نتیجہ سامنے آئے گا اور جو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اس کے لیے زیادہ سمجھ بوجھ کی ضرورت نہیں، ایک عام آدمی بھی سمجھ پائے گا کہ 100% عصری تعلیم کے ساتھ جو نئی نسل اور جو نیا پروڈکٹ سامنے آئے گا، اس کا کیا حال ہوگا۔ جبکہ اس وقت ہمارے پاس مذہبی تعلیم کا اکثر مسلم اسکولوں میں انتظام ہے، اس کے باوجود جو نئی نسل سامنے آ رہی ہے، جو نیا طبقہ سامنے آ رہا ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ الحاد اور ارتداد کے واقعات اس نئے نظام تعلیم کے نتیجے میں جس تیزی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، اس پر جو ہے خون کے آنسو رونے کے علاوہ کوئی اور بات نہیں رہ جاتی ہے۔ اس نئی تعلیمی پالیسی کے ساتھ ایک خاص مذہب کی تہذیب، تمدن، ان کے کلچر، ان کی ثقافت، ان کے عادات اور ان کے تشخصات کو تمام مذاہب کے ماننے والوں پر لاگو کرنے کی اور نافذ کرنے کی اور ان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے۔ اس میں ان کو کہاں تک کامیابی ملتی ہے یہ الگ بات ہے،
لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہماری بحیثیت امت مسلمہ کیا ذمہ داری ہے، ہمارا کیا فریضہ ہے، ہمیں کس طرح اس کو فیس کرنا ہے، اور اس کی مضر اور برے اثرات سے خود کو بچنے کے لیے اور اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے ہمیں کیا منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ جہاں تک اس تعلیمی ایکٹ کا تعلق ہے وہ تو نافذ ہو کر رہے گا کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو ترتیب دیا گیا ہے، اور اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر ایک بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو پاس کرایا گیا ہے۔ ہمارے احتجاجات اس سلسلے میں کام نہیں آئیں گے، ہمارے مظاہرے بھی کام نہیں آئیں گے، لاکھوں کی نہیں ہماری کروڑوں اپنے بھائیوں کی دستخطیں بھی کام نہیں آئیں گی، اپوزیشن کا ساتھ بھی سامنے نہیں آئے، فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ پالیسی جہاں سے بنی ہے ان سب کا اس کے لیے اندر انتظام کیا گیا ہے۔ احتجاج ہوگا تو کیا کرنا ہے، مظاہرے ہو تو کیا کرنا ہے، مخالفتیں ہو تو کیا کرنا ہے، وہ اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے مختلف مواقع پر دیکھا احتجاجات کی ہماری آوازیں صدا بصہرا ثابت ہوئی، بلکہ اوپر سے ہمیں ہی نقصان پہنچا، اور ہماری ایک بڑی تعداد ایسی اس دوران جو ہے قید و بند کے مراحل سے گزری اور آج بھی گزر رہی ہے کہ فائدہ ہوئے بغیر اس کے نقصان تو سامنے آ ہی گئے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب اگر ایک جملے میں کہا جائے اور ایک سینٹنس میں اس کا حل اگر آپ سننا چاہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی زبانی، اللہ والوں کی زبانی، صاحب بصیرت قیادت کی زبانی، ہمارے ملت کے زعماء کی زبانی، وہ یہ ہے کہ آج کے بعد سے ہمارے ہر گھر کو مدرسہ بنانا ہے، اور جو تعلیم ہمارے اسکولوں میں دین کی، شریعت کی، اسلام کی مل رہی تھی، اس تعلیم کا نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر تعلیم کا ہر ماں باپ کو اپنے بچے کے لیے خود اپنی نگرانی میں اپنے گھر میں انتظام کرنا ہے، تب جا کے ہم اس تعلیمی پالیسی کے، ان کے منصوبوں کے مضر اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ نئے نظام تعلیم کے نتیجے میں اور نئے نصاب تعلیم کے نتیجے میں سب سے بڑھ کر پوری دنیا میں تو ہے ہی، خاص کر ہندوستان میں دن بدن اخلاقی انارکی کے ساتھ دینی انارکی اور اس سے بڑھ کر الحاد اور ارتداد کے پے در پہ واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ آج سے 3-4 سال پہلے تک اس تعلیمی پالیسی کے نتیجے میں، اس نظام تعلیم کے نتیجے میں، اس نصاب تعلیم کے نتیجے میں اخلاقی باتیں سامنے آ رہی تھی، لیکن اب اخلاقی باتوں سے بڑھ کر ایمانی اور میں سمجھتا ہوں ارتداد اور الحاد کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا اس ملک کے اندر، ہماری پہچان، ہماری شناخت، ہمارا تشخص سب کچھ ہمارے دین سے ہے، ہماری شریعت سے ہے، خدا سے ہمارے تعلق کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ تعلق اور یہ تشخص اور یہ امتیاز ختم ہو جائے گا، ہماری حیثیت جانوروں کی نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری معرفت، میری پہچان، میری رضا کے بغیر تمہارا وجود کل انعام بل ہم اضل۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر تعلیم سے الحاد اور ارتداد تو بہت بڑی بات ہے، اگر اخلاقی خرابی آتی ہے تو مولانا نے فرمایا میرے نزدیک اس تعلیم کے نتیجے میں جو چیز آپ کو حاصل ہونے والی ہے اس سے اچھا آپ کی جہالت ہے، آپ جاہل کہلائیں یہ زیادہ اچھا ہے اس تعلیم کے نتیجے میں جو تعلیم اپنے ساتھ بے حیائی، الحاد اور ارتداد لائے۔ آپ کو یاد ہوگا جب سرسوتی وندنا کے تعلق سے ایک آرڈیننس جاری ہوا تھا اتر پردیش گورنمنٹ میں، مولانا بستر علالت پر تھے، بول نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، لیکن مولانا کی ایمانی حمیت
اور ایمانی غیرت اس وقت جو کھل کر سامنے آئی، محسوس ہوا ایک چھوٹی سی چنگاری ہے جو حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینقص الدین وانا حی کے ذریعے امت کو جو پیغام دیا تھا اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ مولانا نے کہا اور بستر عدالت سے اعلان کیا، امت کے نام پیغام دیا کہ اگر حکومت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں جو چیزیں ہماری شریعت سے، ہمارے دین سے، ہمارے مذہب سے ٹکراتی ہے، تو ہم اس اعلان کے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جہالت کے ساتھ رہنے پر آپ گوارا کریں، اے لوگوں اپنے بچوں کو جاہل رکھنا گوارا کرو، لیکن ایسے اسکولوں میں، ایسی تعلیم گاہوں میں، ایسی درسگاہوں میں اپنے بچوں کو رہنے نہ دو۔ نتیجہ کیا ہے؟ سوز دل کے ساتھ کہا گیا، مولانا کا پیغام انقلاب برپا کر گیا، ایوانوں میں زلزلے آ گئے، حکومت ہل گئی، اور ایک آدھ دن کے اندر حکومت نے اس کے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے مولانا کی آواز کی جو طاقت تھی اور عالم اسلام پر اور ہندوستان کے مسلمانوں پر جو اس کا اثر مرتب ہونے والا تھا، راتوں رات حکومت نے اس آرڈیننس کو واپس لیا اور معذرت کرنی پڑی۔ آج حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے، مجھے یقین ہے اس وقت مولانا پانی کے آنسو رو رہے تھے، آج خون کے آنسو روتے۔ اب ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ ہم ایک منصوبہ بندی کے ساتھ نئی نسل کو ایمان پر باقی رکھنے کی تدبیریں کریں، اس کی کوششیں کریں، عملی منصوبے بنائیں، اور اپنے اپنے علاقے میں اس سلسلے میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان چیزوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ تب جا کے ہماری نئی نسل اس طرح کی تعلیمی نئی پالیسی سے، اس طرح کی 10 گنا بڑی بڑی پالیسیاں بھی سامنے آئیں گی، لیکن انشاءاللہ اخلاقی اعتبار سے ہماری کمزوریاں سامنے آ سکتی ہیں، لیکن ہماری نئی نسل میں انشاءاللہ ایمانی اعتبار سے کوئی اس طرح کی کمزوری سامنے نہیں آئے گی۔ ہم نے روس کی تاریخ میں، ہم نے چائنا کی تاریخ میں، اور ہم نے وسط ایشیا کی تاریخ میں، ماوراء النہر کی تاریخ میں ہم نے پڑھا، وہاں کے لوگوں سے سنا، وہاں کے جو حالات پیش آئے اور جو دردناک، اذیتناک، ہیبتناک، عقل کو حیران کرنے والی جو اذیتیں دی گئی دین پر قائم رہنے پر، اور دین کے سلسلے میں ان کے جذبات پر، دین سے ان کی وابستگی پر، اس کے باوجود انہوں نے اپنی حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا اپنے اپنے چھوٹے بچوں میں، اپنی نئی نسل میں، اپنے مردوں میں، اپنی عورتوں میں جو چھپ چھپ کر انتظام کیا مکاتب کے ذریعے، اپنے گھر کو مدرسہ بنا کر، اپنے گھر کو دین کی تعلیم کے آماجگاہ اور مرکز بنا کر، نتیجہ یہ ہوا وہاں جب انقلاب آیا، اور انقلاب کے بعد سالوں سال تک وہ کیفیت رہی، اس کے اثرات رہے، اچانک دوبارہ جب ایمان کی باد بہاری وہاں چلی ہے، تو اس ملک میں، اس خطے میں ایمان کو باقی رکھنے والے یہی وہی لوگ تھے جنہوں نے ان حالات میں اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی تھی۔ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں یہ حالات آئیں، لیکن ہمیں اطمینان ہے کہ اگر ہم اپنے دینی تشخص کے ساتھ رہیں گے، یہ آندھیاں اور یہ طوفان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں یہ آندھیاں اور یہ طوفان اور یہ سیلاب ہمارے ایمان کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک تو چھوٹے بچوں کے لیے اور ہمارے نوجوان کے لیے ہر محلے میں، ہر جگہ، ہر 10-20 گھر میں صبح شام مکاتب کا ایک منظم جال پھیلا دیا جائے۔ جو مکاتب اس وقت چل رہے ہیں وہ ناکافی ہیں، جو مدارس ہمارے چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ناکافی ہیں۔ ہمیں ایسا سسٹم امپلیمنٹ کرنا پڑے گا جس میں اچھے گھرانے کے، خوشحال گھرانے کے بچے خوشی خوشی ان مکاتب میں آ سکے، ان کے ذوق کے مطابق، ان کی نفسیات کے مطابق، چھوٹے چھوٹے کیمپس بنا کر، چھوٹے چھوٹے کیبن بنا کر، 2-2 4-4 بچوں کو لے کر کم از کم آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ ان کو ایمان کے تعلق سے، ان کو اخلاق کے تعلق سے، ان کو عقائد کے تعلق سے، ان کو قرآنیات کے تعلق سے، ان کو دینیات کے تعلق سے، ان کو اسلامیات کے تعلق سے ایسی باتیں گول گھول کر ان کو پلا دی جائے، وہ یورپ کے کلیساؤں میں جائیں اور امریکہ کی گرجا گھروں میں جائیں
آسٹریلیا جائیں کہ افریقہ جائیں، وہ ان کا ایمان بول رہا ہو اور وہ ان کی زبانوں سے ایمان اور اسلام اور توحید کے نغمے اور ترانے سن کر لوگ جو ہے اپنے مذہب کو بدل کر ہدایت پر آنے پر مجبور ہو جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ آج یورپ میں، آج امریکہ میں، آج مغرب میں اس طرح کا نیا نظام تعلیم، دینی تعلیم کا قائم ہوا ہے۔ میں ابھی کچھ سال پہلے سنگاپور گیا تھا، میں نے وہاں دیکھا ہفتے میں ایک دن وہاں کے لوگوں نے اپنی دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میں نے وہاں دیکھا کہ جس طرح چند دنوں پہلے ہمارا سنگاپور جانا ہوا تھا، ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں دینی تعلیم پر حکومت کی طرف سے پابندی کے باوجود انہوں نے اپنی نئی نسل کو ایمان پر باقی رکھنے کی جو کوششیں کی ہیں وہ بہت ہی زیادہ قابل ستائش اور قابل تقلید ہے۔ انہوں نے اتوار کے دن اسکولوں کی طرح ایک دینی مدرسے کا نظام بنایا ہے۔ صبح 9 بجے اپنے بچوں کو وہاں لاتے ہیں اور اسکولوں سے زیادہ اس کی پابندی کراتے ہیں۔ اپنی گاڑیوں پر 12 بجے تک وہ وہاں پر رہتے ہیں اور ہر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، سالانہ امتحان ہوتا ہے اور اس کے نمبرات ان کی تعلیمی رزلٹ میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح ماشاءاللہ ان کی کوششیں بڑی کامیاب ہیں اور ایمانی اور اخلاقی اعتبار سے وہاں کی نئی نسل جو سامنے آ رہی ہے بہت ہی زیادہ قابل تقلید ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا نظام ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ سمر کلاسز اپنی جگہ رکھنے کے بجائے ان بچوں کو ہم جو ہے الگ الگ مختلف چھٹیوں میں 15 دن کی چھٹی ہے تو 3 دن کا، 40 دن کی چھٹی ہے تو 10 دن کا کیمپ بنائیں اور بچوں کو کھیل کود کے ساتھ اور ان کی اپنی نفسیاتی ضرورتوں کے ساتھ ان کے ذوق اور مزاج کے مطابق ہنستے کھیلتے ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور اس کا تجربہ بھی بہت ساری جگہوں پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح آن لائن بچوں کے لیے صبح قرآن مجید کی کلاسز آپ جو ہے اس کی پابندی کرائیں۔ ہندوستان میں مختلف جگہوں سے کلاسز چل رہے ہیں آن لائن قرآن مجید کی تصحیح کے بھی اور دینی تعلیم کے بھی۔ دیکھیے 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے معلومات کا مقابلہ جس کو کوئز ٹائپ کہا جاتا ہے، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے لیکن دین کی اہمیت بڑھتی نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ سیرت کا کوئز کا پروگرام کرائیں گے تو جنگ بدر میں کتنے شہید ہوئے، کتنے کفار تھے، کیا کیا ہوا، لیکن جنگ بدر کی کیفیت سامنے نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں اس موقع کے اخلاق سامنے نہیں آتے۔ اس کے لیے بچوں کو کتابیں پڑھانی پڑیں گی، اس کے بعد اس میں سے معلومات جو ہے بچوں کو پوچھنی پڑیں گی۔ 2 الگ الگ نظام ہے، ایک معلومات کا، ایک علم کا۔ ہمیں علم کی اضافے کے لیے بچوں میں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح آن لائن دینی تعلیم کے کلاسز بھی چل رہے ہیں۔ انگریزی میں اگر آپ چاہتے ہیں تو انگریزی میں، ملیالم میں، تامل میں، بنگالی میں، مراٹھی میں، مختلف ہمارے علماء نے اور دین پسند ہمارے نوجوانوں نے اور دینی اداروں نے نظام شروع کیا ہے۔ اس نظام سے اپنے بچوں کو جوڑ دیجیے اور پابندی کرائیے، صبح جلدی اٹھائیے، اس میں بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بھی امتحانات ہوتے ہیں، اس کا بھی رزلٹ آتا ہے، اس میں بھی انعامات ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی ضرورت ہمارے ہائی اسکول اور کالجز میں پڑھنے والی بچیاں اور جو بچے ہیں ان کے ذوق کے مطابق ہر محلے میں ہفتے میں 1 دن یا روزانہ بھی اس کا انتظام ہو سکتا ہے، روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے 2 4 بچوں کو لے کر ایک استاد کے حوالے کرتے ہوئے 1 دن کے درس میں ان کو 5-6 چیزیں دینے کی کوشش کی جائے۔ پہلے ان کو قرآن مجید کوئی سورت یاد کرائی جائے، 1 دن میں ایک دعا یاد کرائی جائے، ایک حدیث کے تعلق سے وضاحت کے ساتھ سمجھایا جائے، فقہ کے 2-3 مسئلے بیان کر دیے جائیں، عقیدے کے تعلق سے 2-4 بنیادی باتیں بیان کر دی جائیں۔ اس طرح کا نظام ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ 40 دن کا نصاب بھی مکمل کریں گے، دین کی بنیادیں اور دین کی اساس ان کی سمجھ میں آ جائیں گی اور دین پر باقی رہنے میں اس سے بڑی مدد مل سکیں گی۔ ہم نے مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کی طرف سے ایک ایسا نصاب بنایا ہے تعلیمی بالغان کا، اسلام کی بنیادی تعلیمات کے نام سے۔ وہ 40 دن کا نصاب ہے اور ہر ہفتے اتوار کو چھٹی کے باوجود اگر 6 دن بھی روزانہ آدھا گھنٹہ کوئی اپنا وقت فارغ کر کے کسی استاد کے سامنے ذانوی تلمس طے کرے گا یا کسی معلمہ کے پاس جائے گی کوئی ہماری بچی یا ہماری بیٹی، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس سے اسلام سے متعلق غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ روزانہ 10 چیزیں ان کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں یہ نظام چل رہا ہے
اور اس کے بعد فرسٹ سیمسٹر کے بعد پھر ایک 40 دن کا نصاب ہوتا ہے، 6 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے، پھر ایک 40 دن کا نصاب ہوتا ہے، پھر 6 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے. اس طرح 1.5 سال کے اندر 40 دن کے یہ 3 نصاب مکمل کرنے پر آخر میں ان کو ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ اسی نظام سے آپ تابع رہیں، اس طرح کے نظام جہاں بھی چل رہے ہیں. اور ان سب کے ساتھ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے بچپن سے بچوں کے دلوں پر اسلام کا نقش جو ہے قائم رہے. اللہ کی ذات، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو بچپن سے ہی بچہ جب بولنے لگے، گھر میں ہو، اسکول نہیں جا رہا ہو، چھوٹے چھوٹے نبیوں کے واقعات، ہلکی پھلکی باتیں بچوں کے ذہن نشیں کرائیں، ان کو دعائیں یاد کرائیں، ان کی ہر چیز کی نگرانی کریں. بچہ سو رہا ہے، بچہ کھانا کھا رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کا وقت ہے، وضو کیسے کر رہا ہے، نماز کیسے پڑھ رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، نہیں جا رہا، قرآن مجید کیسے پڑھ رہا ہے، روزانہ کی اوراد پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا. اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی ہم خود پابندی کریں. پھر اپنے بچوں کو 1000 بچوں سے آپ کہیں گے، آپ خود پابندی نہیں کریں گے تو بچہ آپ کی بات نہیں مانے گا. آپ پابندی خود کریں گے، بچوں سے نہیں بھی کہیں گے، بچہ آپ کی بات مان لے گا. خود ہمیں دین پر قائم رہنے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور اپنی بچوں کی ذہن سازی بچپن میں اس طرح کرنی ہے کہ اسکول میں جانے کے بعد اگر دینی تعلیم نہ بھی ملے، یہاں مضبوط دینی تعلیم کی بنیاد پر وہاں اسلام کے خلاف کوئی بات آ جائے گی تو بچہ اٹھ کر کھڑا ہو کر سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں سر، یہ تو ہمارے اسلام کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے. میں نے تو بچپن میں اسلام کے تعلق سے یہ پڑھا، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اسلام ہمارا نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ فطرت کی چیزیں نہیں ہیں. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. جب بچوں کی دینی بنیادوں پر مضبوط تربیت ہوتی ہے، یہی بچے جب یورپ اور امریکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو وہاں حیرت انگیز باتیں ان کے تعلق سے سننے کو ملتی ہے. ایک صاحب نے اپنے بچے کی دینی بنیاد پر بڑی اچھی تربیت کی، اس کے بعد وہ امریکہ گئے، ہمارے عزیز ہیں. اس کے بعد وہ اپنے والدین کو بھی امریکہ لے گئے. تو ان کی والدین جب واپس آئے امریکہ سے تو بتا رہے تھے کہ میرے بچے پر دین کا جو بچپن میں اثر تھا اللہ کے فضل سے وہاں جانے کے بعد بھی کس طرح قائم ہے. انہوں نے سنایا کہ 50 کلومیٹر دور مسجد ہے، میرا بچہ آدھا گھنٹے پہلے فجر سے پہلے اٹھتا ہے اور گاڑی ڈرائیو کر کے اتنی دور 50 کلومیٹر مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا ہے. بت کدے میں بھی اور باطل کدے کے اندر بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ایمان اپنا احساس دلاتا ہے. ایمان کمزور ہوتا ہے تو مسجد کے پڑوس میں رہ کر بھی الحاد اور ارتداد کی باتیں سامنے آتی ہیں. اور ان سب کے ساتھ جو بنیادی طور پر ایک اہم ترین چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا وہ ہے اللہ سے رجوع. ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت اور ایمان کی یہ مایا اللہ کی توفیق سے ملتی ہے اور اس کی توفیق سے ہی باقی رہتی ہے. ہم 1000 کوشش کریں، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو اس ایمان پر اور اس سرمایہ کے ساتھ ہم زندہ نہیں رہ سکتے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. اس کے لیے حدیث شریف میں، قرآن مجید میں ہمیں ایسی دعائیں سکھائی گئی ہیں جن دعاؤں کی پابندی سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری نسلوں کو ایمان پر اور توحید خالص پر باقی رکھتے ہیں. اس میں سب سے اہم ترین دعا جو بچوں کے حق میں کرنے کی ہمیں ہدایت دی گئی ہے وہ ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے میرے رب، میرے اولاد کو، میری نسل کو اور میری بیوی بچوں کو کس پر قائم رکھ؟ ایمان پر، توحید پر قائم رکھ. اور اسی طرح اور ایک دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اور ان سب کے ساتھ ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ترین جامع اور بنیادی دعا ہے، یا اللہ توفیق کے دیے جانے کے بعد توفیق کے چھننے سے ہماری حفاظت فرما، ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما. وہ دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ 3 دعائیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا حب لنا من ازواجنا اور ربنا لا تزغ قلوبنا. ان سب اپنی کوششوں کے ساتھ دعائیں ہوں گی جو دعا اپنا اثر دکھائے گا. خالی ہم دعائیں کریں گے، کوششیں نہیں ہوں گی، ہمارے ماحول میں ہم تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اپنے تئیں جو ذمہ داری اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہماری دعائیں اپنا اثر نہیں دکھائیں گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو محنت کریں گے اس کی محنت کا پھل سامنے آئے گا. ہم ایمان پر باقی رہنے کی، اپنی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں گے تو دعا اپنا اثر دکھائے گا. مجھے امید ہے کہ
یہ جو نئی تعلیمی پالیسی بنی ہے، جو نیا ایکٹ اور نیا آرڈیننس سامنے آیا ہے، ہمارے ایمان کو چھیننے کا ذریعہ نہیں بنے گا، ایمان کو پہلے سے زیادہ مستحکم، مضبوط اور پائیدار کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔